السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, what a beautiful answer. واللہ I love that کہ آپ ماشاء اللہ سلام کا جواب اس جوش جذبے سے دیں. ہاں یا ابن بلال. اچھا پچھلی بار کہاں پہنچے تھے ہم؟ ڈونٹ ریممبر. الحمدللہ بالکل. اچھا بچوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کاروبار کیا اور پھر ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کی کیا ہو گئی تھی, شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں, سم چینجز, جس سے پتہ چلتا ہے دا بگننگ آف ریولیوشن. ریولیوشن یعنی ابتداء الوحی, یعنی وحی کی ابتدا ہونے والی تھی. اس میں مثلا ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 40 سال کے قریب ہو گئے تھے. کتنے؟ 40 ایئرس. کیونکہ جب ایک بندہ 40 ایئرس کا ہو جائے تو ہی از آن دا پیک آف میچورٹی. ہاں وہ بہت زیادہ یعنی ماشاء اللہ عقل مندی اور دانش مند کی انتہا پہ پہنچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو پھر کیا ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی he loved to sit alone, یعنی وہ اکیلے خلوت میں رہنا پسند کرتے تھے. کیوں؟ کیوں؟ ماشاء اللہ ویری گڈ. اینڈ سم پیپل لائک ٹو ایٹ الون. سو ہی تاکہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, چپ چاپ سے بس اپنی ٹنکی فل کرے. اور یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا رہنا ان کو اچھا لگتا تھا, اور خاص کر رمضان کے مہینے میں وہ غار حرا میں جا کے اکیلے رہا کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ وہ ادھر اپنی زاد راہ, زاد راہ یعنی اب جب بندہ کہیں کیمپنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ چیزیں لے جاتا ہے نا کھانے, تو اس کا مطلب ہے زاد راہ. زاد بولتے ہیں کس چیز کو؟ کھانا پینا اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی. راہ کا مطلب راستہ. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے, اور ادھر تقریباً وظل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک 3 سنوات, 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے رہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی ہے نا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے امام مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان. یہ علامات النبوہ میں سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سائنز آف پروفٹ ہوڈ. سائنز آف پروفٹ ہوڈ یعنی دس از a sign of prophethood and before the wahi. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایک پتھر کا یاد ہے جو مجھے بعثت سے پہلے, وحی آنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ یسلم علیہ, مجھے سلام کرتا تھا پتھر مکہ میں, اور مجھے ابھی بھی اس پتھر کا پتہ ہے. دس از a miracle. This is a miracle and this is a sign and evidence and proof of his prophethood. Yes بیٹا. وحی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آنا. اللہ کی طرف سے پیغام آنا. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں.
کبھی وحی کے ذریعے ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا کیا رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لا کے میسنجرز کو دیتے تھے. سو ہی واز یعنی دا اینجل آف میسج. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انبیاء کو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام, کبھی خواب میں بھی, کیونکہ جو انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ حق ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ جیسے حدیث میں رؤی الانبیاء حق, ہماری خوابیں وحی نہیں ہیں, ہم عام بندے ہیں, ہم انبیاء اور رسول نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں نظر آتا تھا وہ ایک انداز میں سچ ہوتا تھا, وہ سچ بلکہ یقین بلکہ وہ وحی ہوتی تھی, اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے لیے پیغام ہوتی تھی. ٹھیک ہے اخوان. اچھا جی, تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے علامات النبوہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعثت کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. ٹھیک ہے. نبی بننا کیا کہ کوئی اگر کوئی ایکسرسائز کرے, کوئی عبادت کرے تو پھر وہ نبی بنتا ہے؟ اللہ چوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اب کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آخری نبی, خاتم النبی. ہی از دا لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ. اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا جدید. ٹھیک ہے. کیونکہ قیامت کے قریب کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ بھی شریعت محمدی کے تابع ہوں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. ٹھیک ہے اخوان. اچھا جی, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وحی آنے سے پہلے کیا ہوا کہ ان کو یعنی آواز آتی تھی اور ایک نور وہ دیکھتے تھے. جیسے صحیح حدیث میں ہے, یہ مسلم کی, امام مسلم نے روایت کی, دیز آر authentic things. اوکے گائز, there is no doubt about this. ٹھیک ہے. انشاءاللہ slowly you will understand this. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ عن ابن عباس قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 15 سنہ, 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے, اس میں یسمع الصوت ویرى الضوء. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ میں آواز سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور دیکھتے تھے. ضوء نور, یعنی قاضی عیاض نے اس کی شرح کی ہے کہ نور الملائکہ, ملائکہ کا, فرشتوں کے نور. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی بننے سے پہلے بھی فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے تھے. ٹھیک ہے اخوان. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے پر وحی بھیجنے کی اللہ نے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کرواتے ہیں, ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے غار حرا جا رہے ہیں, اور پہلے سے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے, پہلے سے وہ بتوں کا قسم نہیں کھاتے, پہلے سے وہ صادق اور امین ہو گئے, ہے نا. یہ ایک انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں, پریپیرنگ ہم. ٹھیک ہے. آلویز ریممبر دس. سو سم ٹائم یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. سم ٹائم یو ول گو تھرو دا ڈیفیکلٹیز, تھرو دا ڈیفیکلٹ سچویشن, سرکمسٹانسز. Sometime you will think that I am going to die, I am about to die. Or sometime you will say, Akhi, what is this life? I am tired of this. But remember, those hurdles will make you who you will be in future. بہت سے لوگ فیوچر میں جب ماشاءاللہ بڑے آدمی بنتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں یار بچپن میں ہم نے یہ تکلیفیں اٹھائی تھی, ہے نا. اور بولتے ہیں وٹ آئی ایم ٹوڈے, آج جو میں ہوں وہ جو میری ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز ہے اس کا نتیجہ ہوں. اگر وہ ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز نہ ہو تو آج میں ادھر کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیسے نازل ہوئی. سب سے پہلی ریولیشن, 5 منٹ ہے, چلو اسی میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کے ہوئے تو ان کے اوپر وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ہوئی؟ حدیث کے مطابق ہم چلتے ہیں اور قرآن کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ شہر رمضان الذی, کسی کو یاد نہیں؟ الذی
انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بیٹا کیا ہوا آپ کے آنکھ کو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم یہ جو منڈے کو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ What is the wisdom behind fasting on Monday? Yes, Abdullah Bilal, you have to. ابھی بھی لوگوں کو وہی آتی ہے. ابھی نہیں آتی کسی کو وحی منقطع ہو چکی ہے. The door of وحی is closed. Okay? Always remember this. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ منڈے کے دن روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، فیہ منڈے کے دن میں پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی۔ تھرسڈے کو روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ منڈے اور تھرسڈے کو فرشتے انسان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ جب فرشتے میرے اعمال لے جا رہے ہیں اس وقت میں عبادت میں ہوں، میں روزے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اب میں آپ کو سناتا ہوں پہلی وحی کا قصہ، پہلی فرسٹ وحی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا میں تھے۔ عبداللہ بلال ایک دن غار حرا میں تھے۔ آپ کبھی مکہ میں جائیں، یہ بہت بڑا پہاڑ ادھر ہے، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اقرا اقرا، پڑھو، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں I am not a reader, you can say that، ٹھیک ہے۔ قال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس فرشتے نے کیا کیا، کھڑے ہو، یعنی اس روایت میں ہے کہ اس فرشتے نے آ کے ان کو یوں کر کے دبایا، اور اتنی زور کا دبایا کہ حتی بلغ منی الجہد، کہ میں بالکل ہی ایک انداز میں یعنی ڈرینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب انہوں نے مجھے اتنی زور کی ایک غطنی، ٹھیک ہے، غط کا مطلب ہے کأنہ اراد عصرنی عصرا شدیدا، یعنی بہت زور کا جکڑ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتے نے کہا اقرا، کیا کہا، اقرا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، دوبارہ یہی کہا، تو دوبارہ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑا، فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، کہا ما انا بقارئ، تیسری بار پھر جکڑا، پھر چھوڑا، پھر اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اللہ کے نام سے، ہاں، خلق الانسان من علق، پھر اس کے بعد کیا ہے، اقرا وربک الاکرم، پھر ہاں یہ آیات انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یرجف فؤادہ، کانپتے ہوئے، کس کے پاس آئے، حضرت خدیجہ، ان کی زوجہ محترمہ، ہماری پیاری ماں، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں ہے حضرت خدیجہ، اور آ کے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زملونی زملونی، کیا کہا، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی مجھے کوئی کپڑا دیو اور مجھے اس سے ڈھانپ دو اور مجھے اس سے لپیٹ دو، کیونکہ کپاہٹ تھی نا، ہی واز شیکنگ، اسی لیے کہا نا یا ایھا المزمل، تو پھر فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، تو انہوں نے ان کو لپیٹا حتیٰ کہ ان کی کپاہٹ ختم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا حضرت خدیجہ کو لقد خشیت علی نفسی، یعنی میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگ گیا تھا، کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میں کپاہٹ اور خوف سے کہیں اس دنیا سے چل نہ بسوں. یعنی یہ حافظ ابن حجر نے یہ تشریح کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، فتح الباری میں. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ یہ ہوتی ہے ہماری پیاری ماں، ایک مومن کی بیوی اس طرح ہونی چاہیے. کیا کہا؟ کلا واللہ، نہیں خدا کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اے محمد تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. یو ہیو گڈ ریلیشن شپس ود یور ریلیٹیوز، ٹھیک ہے. پھر کہا تکسب المعدوم و تکسب المعدوم، یعنی آپ جو لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو آپ چیزیں دیتے ہو جو ان کے پاس نہیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں. اور وتحمل الکل، اور آپ تحمل الکل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو غریبوں، فقیروں، یتیم ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھتے ہو. وتقری الضیف، اور جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ کیا کرتے ہو؟ جن لوگوں کے اوپر اچانک کوئی مصیبتیں آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہو. اب دیکھیں نا، ایک مومن کی بیوی اس طرح ہوتی ہے، سپورٹیو. شی آلویز، حضرت خدیجہ کے آپ سیرہ پڑھیں گے، شی آلویز سپورٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی آپ کے یہ جو دو جملے ہوتے ہیں نا بیٹا، اچھے، سپورٹیو، پازیٹیو، آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر اور تھوڑے سے نارمل ہو گئے. اور حضرت خدیجہ کن کے پاس گئے؟ ان کے رشتہ دار تھے ورقہ ابن نوفل. کیا نام ہے؟ ورقہ ابن نوفل. وہ حضرت عائشہ کے چچا زاد کزن تھے، ٹھیک ہے. اور وہ جاہلیت میں انہوں نے نصرانیت یعنی کرسچینٹی قبول کر لی تھی، اور وہ اہل کتاب میں سے تھے، یعنی کتاب وغیرہ جو بائبل وغیرہ اس کو پڑھتے تھے، اور عبرانی بھی ان کو آتی تھی، انجیل بھی آتی تھی. انجیل بائبل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بہت بزرگ تھے، اور ان کی ہی واز بلائنڈ، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ہاں، کیسے پڑھتے تھے؟ بلائنڈ ہونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد بلائنڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر حضرت خدیجہ نے اپنے کزن کو بتایا کہ دیکھو میرے شوہر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. پھر ورقہ ابن نوفل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دیکھا تمہیں، کیا نظر آیا؟ انہوں نے سارا ماجرا بتایا. تو کہا، ورقہ ابن نوفل نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد، یہ ھذا الناموس الذی نزل علی محمد، یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، یہ وہی فرشتہ ہے. یا لیتنی فیہا جذعا لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جب تمہیں تمہاری قوم نکالتی تو میں تمہاری مدد کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھا کہ یار او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ابھی تو میں اپنے قوم کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں، ہاں، وہ مجھے صادق اور امین مانتی ہے، لیکن او مخرجیہم، یہ مجھے نکالیں گے میری قوم؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو نبی آیا ہے اس کو اس کی قوم نے اپنی قوم سے نکال دیا، اپنے ملک سے، اپنے گاؤں سے نکال دیا. کاش اگر اللہ مجھے زندگی دے، میں اس دن زندہ ہوں جس دن تمہاری میں مدد کر سکوں. ہاں، وَإِن يُدْرِكَنَا يَوْمَكَ أَنصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، کہ میں پھر تمہاری اس وقت ایسی مدد کروں کہ تمہیں فتح اور کامیابی نصیب ہو جائے. لیکن پھر ورقہ ابن نوفل کیا ہوا؟ وہ مر گیا، وہ اس دنیا سے چل بسا. اچھا جی، ادھر سٹوری ختم ہوتی ہے فرسٹ ریولیوشن کی. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نمبر 1 بات جو آپ نے سیکھی وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، ایک تو یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے. شاباش عمر بیٹا. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، لن یضیعنا اللہ. تیسری بات، ہاں
تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کا کیا نام تھا؟ حضرت خدیجہ. شی واز ویری سپورٹیو. سو اف یو ہیو اے سپورٹیو وائف, پازیٹیو وائف, ہاں, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے, آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آلویز ریممبر دس. اینڈ لاسٹ تھنگ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو ضائع نہیں کرتا. محسنین کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان کی حضرت خدیجہ نے؟ کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہاں, رشتہ داروں کی کا خیال رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے جو نیک کام کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما شاء اللہ.